شکر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر اتوار کو باضابطہ باقاعدہ کلاس ہماری اور آپ کے درمیان ہو رہی ہے، جس کا عنوان فقہی مسائل کے عنوان سے روزمرہ کے مسائل کہ جس پر ہماری گفتگو ہوتی ہے، اور ہماری گفتگو کا آغاز ارکان نماز سے ہوا تھا کہ ارکان نماز 11 ہیں، اور 11 میں سے کون سے ایسے رکن ہیں جن کو بھولے سے بھول جانے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور کون سے ایسے رکن ہیں کہ جن کی پرواہ بھولے سے بھول جائے تو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ وہ 6 رکن میں نے عرض کیا۔ اب آئیے آج جو گفتگو ہوگی وہ ہماری گفتگو رکوع پر ہوگی، اور رکوع ایک ایسا رکن ہے کہ جو 5 ارکان ہیں نماز کے جس کو بھولے سے بھول جانے سے بھی نماز باطل ہوتی، ان میں سے ایک رکوع ہے۔ رکوع کے سلسلے گفتگو ہوتی کہ جو ہے رکوع کے رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد، اس سے پہلے میں بتا دوں کہ رکوع کے بعد کا قیام، کیونکہ پچھلے اتوار کو میں نے عرض کیا تھا، آپ نہیں تھے۔ ایک مسئلہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے اذان علیکم السلام ورحمۃ اذان عالیہ باقی رہے، کہ رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد واجب ہے سیدھا کھڑا ہو اور احتیاط واجب کے بنا پر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے کے بعد سجدے میں جائے، اور اگر جان بوجھ کر کھڑے ہونے سے پہلے سجدے میں جائے تو اس کی نماز باطل ہے۔ اور اسی طرح چنانچہ رکوع کا ذکر تمام ہونے کے بعد کھڑا ہو جائے لیکن جان بوجھ کر بدن کے سکون کی حالت میں ہونے سے پہلے سجدے میں چلا جائے تو احتیاط واجب کے بنا پر اس کی نماز باطل ہے۔ میں بچوں کے لیے عرض کر دوں، ہمارے پاس بچے تو بہرحال بھی آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ رکوع کے بعد مثال کے طور میں نے رکوع کیا، سبحان ربی العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، اب مجھے سجدے میں جانا ہے۔ لیکن اگر میں سبحان رب العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، تو یہ کیا ہو جائے گی؟ نماز احتیاط واجب کے بنا پہ باطل ہے۔ یا پھر یہ کہ میں سبحان رب العظیم و بحمدہ اٹھنے کے بجائے سیدھا میں سجدے میں چلا گیا، کا نماز باطل ہے، مطلقاً نماز باطل ہے۔ یعنی کھڑے ہونا واجب ہے ایک سیکنڈ کے لیے سی، لیکن سکون کی حالت میں، یعنی پھر آپ کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، یا پھر آپ کا بدن حرکت میں نہ ہو، بلکہ سیدھا کھڑے ہو جائے، سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، اب رکوع میں جائے تو نماز اس کی صحیح ہے۔ اب آئیے رکوع کے جو ہمارے احکام ہیں کیا ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر رکوع کی مقدار بھر جھک نہ سکتا ہو تو کسی چیز پر تکیہ کرے اور کھڑے ہونے کی حالت سے رکوع میں جائے، اور اگر تکیہ کر کے بھی معمول کے مطابق رکوع نہ کر سکتا ہو تو اتنی مقدار میں جسے عرف عام میں رکوع کہا جائے جھکے، اور اگر اتنی مقدار بھی نہ جھک سکتا ہو تو رکوع کے لیے کھڑا ہو کر سر سے اشارہ کرے، اور اگر نماز میں کھڑے ہونے سے بالکل عاجز ہو تو رکوع بیٹھ کر انجام دے۔ ایک چیز یہ بتا رہے ہیں اس کے اندر، یہ مسئلے کے اندر، کہ اگر آپ رکوع کرنا چاہتے ہیں، بعض افراد کو ایسا ہوتا ہے کہ تون بہت زیادہ ہو جاتی ہے، یا پھر دیگر جو ہے گھٹنوں کے درد یا کلے کی ہڈی کی وجہ سے یا کمر کی وجہ سے رکوع میں نہیں جا سکتے، تو کہتے ہیں کہ کوئی چیز کا سہارا لے کے آپ جا سکتے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ سہارا نہیں لینا ہے کسی چیز کا، آپ دیوار سے ٹک لگا کھڑے ہوئے الحمدللہ رب العالمین، نماز باطل نہیں پڑھ سکتے۔ یا پھر یہ کہ بہرحال پیچھے کچھ چیز لگی ہوئی ہے، ہم ایسے کھڑے ہیں پیچھے ٹیک لگا کے، کہاں نہیں ہو سکتی نماز۔ پراپرلی آپ کو کھڑے ہونا ہے بغیر کسی چیز کے سہارا لیے ہوئے۔ لیکن کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رکوع میں جانے مشکل ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں سامنے کوئی بینچ ہے، بینچ کا سہارا لے کر آپ جا رہے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یا پھر کوئی چیز آپ کے پاس عصا ہے، لکڑی ہے، یا پھر دیوار کا سہارا لے کر آپ رکوع میں جانا چاہتے ہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اتنا یہ ہے کہ آپ اتنا رکوع میں چلے جائیں کہ آپ کا رکوع شمار ہو جائے۔ رکوع کی مقدار کیا ہے؟ انگلیوں کے سرے ہمارے گھٹنوں تک پہنچ جائیں،
یہ رکوع کی اصل حالت ہے. اگر وہاں تک بھی نہیں پہنچ پا رہے، کم سے کم اتنا بھی اگر ہو رہا ہے تو بغیر سہارے کوشش کرے. جب نہیں ہو رہا ہے تو اب سہارا لے کے بھی رکوع کر سکتے ہیں. لیکن خدا نہ خواستہ طبیعت اتنی ناساز ہے یا پھر کلے کی ہڈی جواب دے رہی ہے، کمر ہاتھ جو ساتھ نہیں دے رہی ہے، تو ویسی موقعیت پہ کہتے ہیں کہ اگر آپ رکوع میں نہیں جھک سکتے ذرہ برابر بھی، تو آپ سر کے اشارے سے رکوع میں جائیے. یعنی سر کے اشارے سے رکوع کیجیے. سبحان رب العظیم و بحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر. اب آپ سجدہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر سر کا اشارہ کرنا بھی ممکن نہیں ہے، دیکھیے آپ نماز کی اہمیت کیا ہے. یعنی کسی بھی حال میں انسان پہ نماز ساقط نہیں ہے، کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑنا ہے. جی کہتے آگے اور انشاءاللہ جو ہے میں مثال بیان کروں گا کہ قیام بھی اگر آپ کھڑے رہ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، آپ لیٹ کے پڑھیں، بیٹھ کے پڑھیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سک رہے ہیں تو اپنے ہاتھ کے اشاروں کے ذریعے سے پڑھیں. ہاتھ کے اشارے بھی نہیں ہیں تو آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے نماز پڑھیں. آنکھوں کا اشارہ بھی نہیں ہے تو ذہن میں نیت کر کے نماز کو انجام دیں. یعنی کسی اعتبار سے نماز سے کوئی چھٹکارا نہیں ہے. پھر بولتے نہیں ذرا کمر میں ذرا اس لیے نماز نہیں پڑھا میں، صرف کمر میں درد ہوا، یعنی ایسی حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑنی. تو خیر کہتے ہیں کہ اگر آپ سر کے اشارے کو بھی اگر آپ جو ہے اگر نہیں کر سکتے، سر کے ذریعے سے اشارہ کر کے رکوع نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کے رکوع انجام دیں. جیسے مثال کے طور پر ایسے بیٹھ کر کے بھی آپ جو ہے رکوع کو آپ انجام دے سکتے ہیں. پوری طریقے سے سہارا آپ کا ہاتھوں کا اس پہ سبحان رب العظیم. گھٹنوں پہ رہنا ہے ہاتھ، گھٹنوں پہ رہنا، مطلب وہی سر نہیں زانوں پہ کافی. یہ گھٹنوں پہ لے جانا ضرورت نہیں ہے. اگر لے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں. جی اب آئیے دوسرا مسئلہ. جو شخص کھڑے ہو کر رکوع نہیں کر سکتا لیکن رکوع کے لیے بیٹھ کر جھک سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھے پہلے، اور رکوع کے لیے سر سے اشارہ کر کے رکوع کرے. اور احتیاط مستحب ہے، احتیاط مستحب ہے کہ دوبارہ ایک اور نماز پڑھے جس میں آپ بیٹھ کے رکوع کریں. مثال کے طور پر آپ کا سر نیچے نہیں ہو رہا ہے، اب آپ نے الحمد کا سورہ پڑھ لیا، آپ کو رکوع کرنا ہے، الحمد کا سورہ چھوٹا سورہ پڑھ لی، اللہ اکبر، اب رکوع میں جانا ہے لیکن رکوع میں نہیں جا سکتے. آپ بیٹھ گئے، بیٹھ کے سبحان رب العظیم و بحمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر، پھر سجدہ کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں آپ نماز کو احتیاط مستحب کی بنا پہ ایک اور نماز آپ ساتھ میں پڑھیں گے. اچھا اب آئیے آگے کیا کہتے ہیں کہ جس شخص پر لازم ہے کہ رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، اگر سر سے اشارہ نہ کر سکتا ہو تو رکوع کی نیت سے آنکھوں کو بند کرے. سر کا اشارہ تو دور کی بات ہے، آنکھوں کے اشارے کے ذریعے سے بھی آپ رکوع کر سکتے ہیں. کیسے؟ وہ یہاں طریقہ بتا. رکوع سے آنکھوں نیت کرے اور نیت کر کے آنکھوں کو بند کرے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اور اس کے بعد آنکھوں کو کیا کرے؟ کھولے. اور اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو اپنے دل میں رکوع کی نیت کرے اور احتیاط واجب کے بنا پر اپنے ہاتھ وغیرہ سے رکوع کے لیے اشارہ کرے. اور اگر ذکر رکوع پڑھے اور اس آخر صورت میں اگر نماز گزار بیٹھ کر سر کے اشارے سے انجام دے سکتا ہے تو احتیاط واجب کے بنا پر نماز کھڑے ہو کر جس کا رکوع دل میں نیت کر کے بیٹھ ہاتھ وغیرہ کے اشارے کے ذریعے سے پڑھ سکتے ہیں، اور بیٹھ کر بھی جس کا رکوع سر کے اشارے سے انجام دے سکتے ہیں. یعنی کھڑے ہو کر کے اگر آپ آنکھوں کے اشارے سے بھی نہیں کر سکتے ہیں رکوع، تو ذہن میں نیت کر کے نیت کے ذریعے سے آپ کو رکوع کرنا ہے. چھوٹ نہیں، کسی بھی اعتبار سے نماز سے چھوٹ نہیں ہے. آپ کو کسی بھی حال میں نماز کو انجام دینا ہی دینا ہے. یہ ہو گیا ایک رکوع کا مسئلہ. اب آئیے اگر رکوع بھول جائے، مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے تھے، چھوٹا سورہ پڑھا اور رو میں، چونکہ بہرحال کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ آج حساب کا دن ہے، ان کے پاس سے اتنا آنا ہے کلیکشن، ان کے پاس سے اتنا کلیکشن آنا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سیدھے رکوع میں سجدے میں چلے گئے. کیا کہتے ہیں؟ اگر رکوع بھول جائے اور سجدے میں پہنچنے سے پہلے یاد آئے تو کھڑا ہو جائے. رکوع میں جانے کے لیے بتا رہے کہ اگر آپ سجدے میں جا رہے تھے لیکن سر آپ کا سجدے میں نہیں رکھا ابھی آپ نے، کہتے ہیں کہ فوراً کھڑا ہو جائے اور رکوع میں جائے. چنانچہ کھڑے ہوئے بغیر خمیدہ حالت سے رکوع میں چلا جائے تو نماز کافی نہیں ہے.
یعنی ہم رکوع میں چلے گئے، رکوع سے سوری یعنی قیام سے سیدھے سجدے میں چلے گئے، یاد آیا رکوع نہیں کیا ہم نے، فوراً کھڑے ہو جائیں گے دوبارہ، پھر رکوع میں جائیں گے۔ انہوں نے ایک یہ چیز کہا کہ اگر آپ سجدے میں جا رہے ہیں، یاد آیا رکوع نہیں کیا آپ نے، تو فوراً آپ ایسے کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ قیام کرنا ہے۔ ہاں آپ کو دوبارہ آپ کو کھڑے ہو کے بغیر خمیدہ حالت میں آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ اگر سجدہ کر دیے تو پھر ہاں اب وہ مسئلہ آگے آ رہا ہے، کہتے ہیں کہ اگر پیشانی زمین تک پہنچنے کے بعد یاد آئے کہ اگر رکوع نہیں کیا ہے تو ضروری ہے کہ رکوع کی طرف پلٹ جائے اور رکوع کو کھڑے ہونے کے بعد بجا لائے، اور اگر دوسرے سجدے میں سر کو سجدے پر رکھنے کے بعد یاد آئے تو اس کی نماز احتیاط لازم کے بنا پر باطل ہے۔ میں نے بھی عرض کیا کہ مثال کے طور پر اگر ہم جو ہے رکوع نہیں کیے، فوراً جو ہے چھوٹا سورہ پڑھا ہم نے، فوراً سجدے میں چلے گئے اور سر کو رکھا، یاد آیا کہ رکوع نہیں کیا، فوراً کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کر کے دوبارہ کیا کریں گے، ہم رکوع کریں گے پہلے، پھر اس کے بعد دوبارہ کھڑے ہو کے سجدے میں جائیں گے۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک سجدہ تو ہم نے کر لیا، اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اب دوسرے سجدے میں ہم نے سر کو رکھا، یاد آیا کہ ہم نے سجدہ رکوع نہیں کیا، کہ اب جان بوجھ کر بھول جائے یا بھولے سے بھول جائے، وہ ایسا رکن ہے کہ جس کی بنا پہ نماز باطل، نماز باطل ہو گئی تو قبلہ پھر سے دوبارہ پڑھنے کا ہے، پھر سے دوبارہ آپ کو پڑھنا ہے، اور نماز کو وہیں تمام کیجئے۔ تمام کرنے کا مطلب یہ کہ تشہد سلام پڑھ کے بھی ختم کر دیجیے اس کو، اور پھر دوبارہ کھڑے ہوئیے، پھر وہی نماز دوبارہ آپ چھوڑنا نہیں ہے بیچ میں، ہاں درمیان میں نہیں چھوڑنا اس کو، یعنی پھر اس کی بے احترامی ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ارے اب تو رکوع بھول گئے نا، ہو گیا ختم، نہیں ایسا نہیں، آپ بیٹھ جائیے، جیسے آپ کو یاد ہے کہ رکوع چھوٹ گیا ہے اور دونوں سجدے ہو چکے ہیں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، پھر تشہد پڑھیں گے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مطلب اگر 4 رکعت کی نماز واجب تشہد بس اتنا ہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بس یہ واجب، اتنا پڑھ کے فوراً آپ کھڑے ہو کے دوبارہ نماز کی نیت کر کے دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جی ظہر کی نماز میں اگر میں تیسری رکعت میں اگر یاد آ گیا کہ میں نے وہ رکوع نہیں کیا تو تیسری رکعت میں تمام کرنا ہے نماز میرے؟ اگر آپ کے دونوں سجدے ہو چکے ہیں تو پہلا سجدہ ہو گیا آپ کا، اب دوسرے سجدے کے جا رہے ہیں اور پھر آپ کو یاد آیا کہ میں نے سجدہ نہیں کیا، اب ویسی صورت رکوع نہیں کیا، تو ویسی صورت میں جو بہرحال جو ہے آپ کو تیسری رکعت میں تیسرے رکعت میں وہیں کہیں ختم کر دیں، بیٹھے ہیں آپ وہیں کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اتنا بھی کافی ہے، فوراً کھڑے ہو جائیے اور پھر اس کے بعد آپ دوسری نماز یعنی وہی نماز کو دوبارہ آپ پڑھیں گے نئے سرے سے۔ جی اس کے یہ ہو گئے ہمارے رکوع کے اب مستحبات کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ نیت کے ساتھ پوری رکعت، جو بھی نماز بھول گئے 4 رکعت نماز اثر پڑھ رہے ہیں تو پھر نیت کر کے پھر نیت کریں گے، دوبارہ نئے سرے سے شروع کریں گے، جیسے نماز آپ پڑھتے ہیں ہمیشہ۔ ہاں نہیں ارے استغفر اللہ، اگر نماز چھوٹ گئی آپ کی، ختم ہو گئی، تو سلام اور تشہد اور سلام پڑھ کے ختم کرنا وہیں پر، پھر فوراً کھڑے ہونا ہے، نیت کرنا ہے دوبارہ جو نماز آپ پڑھ رہے تھے، مثلا اگر نماز ظہر پڑھ رہے تھے پھر نیت کرنا نماز ظہر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، اب یہاں سے پھر آپ کیا کریں گے، دوبارہ وہی نماز کو شروع سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم پہلے سے نیت کریں تو آپ بولیں گے ایک بار پہلے سے نیت کریں تو ہو جاتی ہے، تو نماز ظہر بتاؤ میں واجب قربت نبی کا کوئی کیسی شروع کر دینا، نماز ظہر بتاؤ میں بس کافی ہے، یہ نیت کافی ہے، آپ نے جو نیت کیا کافی صحیح۔ فقہاء رضوان اللہ تعالی علیہم نے رکوع کے لیے بہت سے مستحبات بیان کیے ہیں، میں جملہ، رکوع میں جانے سے پہلے سیدھے کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر کہیں، رکوع میں جانے سے پہلے ہم نے کیا کیا، وہ سورہ چھوٹا سورہ ہم نے ختم کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ اکبر، یہ جو تکبیر ہے یہ مستحب ہے، رکوع میں جانے سے پہلے جو تکبیر کہی جاتی ہے، تکبیر کیا ہے، یہ مستحب ہے، ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ تکبیر نہیں بھی کہے اور آپ رکوع میں چلے گئے تو آپ کی نماز پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ رکوع میں مرد زانوں کو
پیچھے کی طرف اس طریقے سے رکھے کہ پیر بالکل سیدھے ہو جائیں اور اپنی پیٹھ کی سیدھی رکھے، پیٹھ کو سیدھی رکھے اور ہاتھ کی ہتھیلی کو زانوؤں پر رکھے، ہاتھ کی انگلیوں کو اس طریقے سے کھلا رکھے کہ پورے زانو کو گھیر لے۔ مستحب ہے عورت رکوع میں ہاتھوں کو زانوؤں کے اوپر رکھے، لیکن زانوؤں کو پیچھے کی طرف نہ لے جائے اور اپنی پیٹھ کو بہت زیادہ خم نہ کرے اور کمان جیسی نہ ہو یا نہ بنائے تاکہ نشیمنگاہ نسیرن ظاہر نہ ہو۔ مستحب یہ ہے کہ مرد کے لیے جس طریقے سے رکوع میں جانے کے لیے میں نے عرض کیا، یہ جو پیر ہے ہمارے پیچھے کی طرف ہونا چاہیے، آگے کی طرف نہیں ہونا چاہیے، بالکل اسٹریٹ پیر پیچھے کی طرف اور ہماری پیٹھ بالکل اسٹریٹ۔ اگر پانی کی گلاس پیٹھ پر رکھے تو نہیں گرنا، ٹھیک ہے؟ تو یہ رکوع کرنے کا مستحب طریقہ ہے۔ عورتوں کے لیے زیادہ جھکنا ضروری نہیں، کافی ہے اتنا، زانوؤں کے اوپر ہاتھ بھی اگر ہو ان کا تو رکوع ہو جائے گا، ان کے لیے زیادہ جھکنا ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اچھا، رکوع میں نگاہوں کو دونوں پیروں کے بیچ میں دیکھنا ہے، یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے؟ کہاں دیکھیں گے رکوع میں؟ پیروں کی طرف، دونوں پیروں کے بیچ میں، یہ حصے میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ناخن کی طرف دیکھنا بولتے زیادہ تر تو بولتے ہیں ہم نے دونوں ناخن کی طرف، جو انگوٹھے کے ناخن ہے اس کی طرف دیکھنا۔ اچھا، نہیں مجھے تو ابھی بہرحال جو ہے یہاں پر یہی بتا رہا ہے، مستحب یہی ہے کہ میں ایک سنا تھا کہ اپنی روح قبض یہ انگوٹھے سے ہوتی ہے، روح جب ڈالی جاتی ہے سر سے ڈالی جاتی ہے، جب کھینچی جاتی ہے تو انگوٹھے کے ناخن سے ہی کھینچی جاتی ہے، لیکن نماز میں اس کو دیکھنا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں بتایا گیا ہے۔ مستحبات میں یہی ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان میں دیکھنے کو جو ہے ثواب میں، کیونکہ اکثر کیا ہوتا ہے چہرے ادھر ادھر ہوتے ہیں یا پھر رکوع میں جا کے ایسے دیکھیں تو یہ صحیح نہیں، مکروہ ہے۔ اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ دونوں پیروں کے درمیان ہماری نگاہیں رہے تاکہ ذہن ہمارا ادھر ادھر نہ جانے پائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں رکوع کے ذکر کو تکرار کریں اور اسے فرد تا عدد میں ختم کریں۔ سبحان ربی العظیم و بحمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ مستحب ہے۔ ذکر سے پہلے کیا کرنا ہے ہم لوگ کو؟ ذکر سے پہلے یا اس کے بعد صلوات پڑھیں، یعنی نماز میں ہر ذکر کے بعد، مثلا سبحان ربی العظیم و بحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، سبحان ربی العالی و بحمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ ذکر کے فوراً بعد صلوات کا پڑھنا مستحب ہے۔ رکوع سے سر اٹھانے اور سیدھا کھڑے ہونے کے بعد بدن کے سکون کی حالت میں کہیں سمیع اللہ لمن حمیدہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کیا بولیں گے بیٹا؟ لیمن نے، وہ لیمن الگ ہے، لیمن، سمیع اللہ، سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ کب بولیں گے یہ؟ جب رکوع سے آپ فارغ ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، اسٹریٹ پہلے کھڑے ہونا ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ اکبر۔ اب آپ جائیں گے سجدے میں، ہو، ٹھیک ہے؟ بولیے پھر سے، بولیے ایک دفعہ، ویری گڈ۔ آپ بولیے بیٹا، لیمن حمیدہ، ویری گڈ۔ آپ بولیے، لیمن نہیں، لیمن، لیمن، ہاں اوکے۔ ایک سوال پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ ہماری گفتگو آج رکوع کے سلسلے میں ختم ہو گئی ہے۔ اب جو ہے سجدے کے احکام ہمارے شروع ہونے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کوئی سوال ہو آپ حضرات کا تو میں حاضر خدمت ہوں۔ ابھی ہمارے رکوع کی بحث تمام ہو گئی۔ رکوع کو میں نے تفصیلی طور پر آپ حضرات کی خدمت پیش کر دیا کہ رکوع میں جانا کیسے ہے، رکوع کی حالت کیسی ہونی چاہیے، کیا مستحبات ہے اور کیا واجبات ہے، اور کتنا جھکے تو رکوع ہوگا اور کیسا رکوع ہوگا، آنکھوں کے ذریعے سے یا پھر سر کے اشارے سے یا پھر تھوڑا بہت خمیدہ ہو تو یا پھر ارادے کے ذریعے سے بھی رکوع ہو سکتا ہے۔ یہ میں نے پوری تفصیلات ابھی عرض کر دیا۔ اب اس کے علاوہ کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد ہمارے سجدے کے احکام شروع ہوں گے کہ سجدہ کیسے کرنا ہے اور اس کا ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا مستحبات ہے، کیا واجبات ہے انشاءاللہ۔ جی 2 رکعت کے بعد تشہد بھول گئے اپن، جی کہ ٹھہر کے پھر
तीसरी रकात में चले गए तो नमाज बाकी हो जाएगी? नहीं नहीं, नमाज कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपने तशहुद नहीं पढ़ा और खड़े हो गए फ़ौरन, याद आया कि मैंने तशहुद नहीं पढ़ा, फ़ौरन बैठ जाइए, वहीं तशहुद पढ़िए, फिर दोबारा खड़े होइए, अपनी नमाज को कंटिन्यू कर सकते हैं। जी जी बेटा। वो नमाज तशहुद पढ़ के बस 4 बार 3 बार अल्लाह अकबर वो मुस्तहब है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये मुस्तहब सवाब है, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नमाज पे कोई असर नहीं पड़ेगा उसको। जी मौलाना, किसी का इंतकाल हो गया, जी, जिसका इंतकाल हुआ वो किसी का कर्जा बाकी था और जिसको बाकी थे उन्होंने अदा नहीं किए, ना उनके औलाद को मालूम, इस सूरत पे आपकी राय? इस सूरत में यह है कि मिसाल के तौर पर मैं जो है आपसे कर्ज लिया, ठीक है, हालांकि लिया नहीं हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने आपसे कर्ज लिया और मैं कल इत्तेफाक से मेरी मौत वाक़ हो गई। अब ऐसी सूरत में मुझे चाहिए था, इसीलिए कहा इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज़ रात में अपने बिस्तर पे जाने से पहले वसीयतनामा लिख दिया करो कि मैं किसका कर्ज बाकी हूँ, किसका बाकी, जो वाजिबात है कम से कम। और इमाम फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं है जो बिस्तर नींद पर जाए और वसीयत ना लिखे। हर रोज़ वसीयत बदलना है, हर रोज़ आपको कोई ना कोई चेंजिंग लानी है, ताकि आपके जो बाद के अहकामात हैं, आपकी मिसाल के तौर पर मैंने इसके पहले भी अर्ज़ किया था कि अब बेचारा एक बाप का इंतकाल हो गया, बेटा एक जो है फजूली है, एक बेटा उसूली है, ठीक है। अब इत्तेफाक ये हो रहा कि वो बेटा बोल रहा मैं फ़लाँ को बुला के नमाज़ पढ़ाऊँगा, उन्होंने बोला नहीं मैं तो फ़लाँ मौलाना से पढ़ाऊँगा नमाज़, झगड़ा नहीं। इसीलिए कहा कि रात में सोने से पहले, इसलिए कि सोने के बाद इंसान को यकीन नहीं है कि दोबारा जागेगा कि नहीं जागेगा, लिहाजा कम से कम अपने वाजिबात अदा करने के लिए वो वसीयत करे, कम से कम मेरे वाजिबात कि भाई मैं फ़लाँ अक़ीदे का मालिक हूँ, मेरी नमाज है ना फ़लाँ पढ़ा देवे, झगड़ा ख़त्म, वसीयत है, लिख दे कि भाई मैं फ़लाँ साहब से आज मैंने कर्ज़ा लिया है और 1 महीने के बाद देने का वादा किया हूँ, इंशाल्लाह अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरे बड़े बेटे पे वाजिब है कि उसका कर्ज़ा अदा करे। अगर मिसाल के तौर पर वसीयत नहीं हुई, मर गया बंदा, उस समय मर गया, रात में वसीयत नहीं किया था, अब आप उनके वरसा से कहेंगे सरकार आपके वालिद साहब मेरा कर्ज़ा बाकी थे, ठीक है, मिसाल के तौर पर 50,000 रुपये बाकी है, का आपके वालिद साहब ने मुझसे 50,000 रुपये लिए थे और ये मेरे पास उसके डॉक्यूमेंट्स है, जो पेपर हमने लिखवाया था उनके हाथ से कि मैं लिया हूँ 1 महीने के बाद दूंगा, नहीं भी लिखा है तो आप मिसाल, इसीलिए कहा गया चौथे मौला अली फरमाते हैं कि पैसे के लेन देन में अपने भाई ही क्यों ना सगे भाई, तुम उनसे लिखा पढ़ी करो ताकि कल के दिन इख्तलाफ ना हो कि हमने लिया था नहीं लिया था, देंगे कब देंगे नहीं देंगे, या आखिर में जो आज जो लेके भूल जा रहे ना लोग, लेते वक्त बहरहाल याद रहता, अब लेने के बाद बंदा भूल जाता लेकिन देने के बाद बंदा भूलता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लेना वापस उसका है। तो कहते हैं कि नहीं, अगर अपने सगे भाई को भी कर्ज दे रहे हो कर्जुल हसना तो बाज़ाब्ता आप पेपर लिखवाइए ताकि इख्तलाफात बाद में ना होने पाए। खैर अगर पेपर भी नहीं लिखा है और आपने मुझे ऐसे ही दे दिया था, अरे मौलाना आप कहाँ जाएंगे, लीजिए 50,000, इत्तेफाक से कल मेरा इंतकाल हो गया, अब आप मेरे वरसा से आके कहेंगे कि मौलाना मेरे 50,000 रुपये बाकी थे, मेरे से 2 दिन पहले कर्जा लिए थे, 1 महीने के बाद देने का वादा किए थे, तो वो वरसा अगर वाकई मुतदय्यन होंगे और दीन इस्लाम का दर्द उनके दिल में होगा तो बोलेंगे ठीक है, हमारे शाहरुख भाई आपके 50,000 तो मौलाना लिए थे मगर हमारे में उतनी इस्तिताअत नहीं है कि हम आपको 50,000 दे सके, मुसालियत कर लेते हैं, आप कुछ कम कीजिए। तो आगे इन्होंने कहा कि नहीं आप लोग भी मुतदय्यिन है, आपने जब देने का कहा है एक काम करते हैं 25-25 कर लेते हैं, 25,000 दे दीजिए, मैं बाकी माफ़ कर दूँगा, इसको कहते हैं मुसालिहत करना। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं भाई हमको तो मालूम ही नहीं, भाई लिए नहीं लिए क्या खबर हमारे को, या हमारे मौलाना लिए नहीं लिए हमको क्या खबर है, तो आप उनसे ले लीजिए, हाँ, तो फिर उस मौक़ियत पर आपका वो कर्जा ये बंदे के ऊपर यानी मेरे ऊपर बाकी रहेगा, उस वक्त तक मैं जन्नत में नहीं जाऊँगा जब तक कि आपके 50,000 रुपये नहीं दे दूँगा। दुनिया में आदमी 50,000 में लाख दे सकता है, वहाँ पर 10 रुपये 1 रुपये नहीं दे सकता वहाँ पर, क्योंकि ना कफन में जेब है ना कब्र में तिजोरी है, पैसा कहाँ लेके जाएगा, उसको अपन माफ कर दिए, हाँ माफ कर दिए, अब
سے تو تمہاری مرضی ہے، دینا دو، من نہیں دینا نہ دو. ہاں تو اب یہ ایسی صورت میں بندے کا اگر نہیں دیتے ہیں تو ان پہ کوئی حرج نہیں ہے، یہ تو چلا جائے گا جنت میں، ٹھیک ہے. لیکن جب دیا گیا مجھے 50,000 روپئے، میں دنیا میں چاہتا تو دنیا میں میرا قرضہ ادا ہو سکتا تھا، وہاں مجھے گاندھی جی بہت مہنگے پڑ جائیں گے. اب وہاں میں بس گاندھی جی کہاں سے لے گا اور بولیں گے اشارہ قبلہ وہ 50,000 روپے دیجیے، اور ہاں بھائی نہیں ہے بھائی پیسے میرے پاس، السلام علیکم رحمۃ اللہ تشریف بھائی، بولیں گے مجھے پیسہ دیجیے آپ، میرا 50,000 روپے لیا تھا آپ نے. تو کہا میں نے کہا کہ آپ ہمارے ورثہ سے نہیں، کہا بولا تھا میں، مگر آپ کے ورثہ بالکل ہی متدین نہیں، آپ تو مولانا، آپ کے گھر والے خود جو ہے بے دین، انہوں نے تو کہا کہ ہم کو معلوم ہی نہیں، وہ مولانا کو دیا، مولانا سے لے لو، بولے تو ہم آپ سے لینے کے لیے آئے. تو حشر کے میدان میں جب ہم جاتے رہیں گے، اب عالم برزخ میں تھوڑے بہت جو گناہ رہیں گے وہ ختم ہو جائیں گے دھل کے، اور جو حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو نیکیاں رہیں گی خالی. تب شاہ رخ بھائی مجھ سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسہ دیجیے 50,000 روپے. بھائی یہاں کہاں سے لاؤں، یہاں کوئی ریزرو بینک تو ہے نہیں 50,000 روپے نکال کے میں لا کے آپ کو دے دوں. تو آگا بولیں گے ٹھیک ہے ایسا کیجئے، آپ نے جتنی زیارتیں کیا ہے نا وہ تمام زیارتوں کا ثواب مجھے 50,000 کے بدلے دے دیجئے، میں 50,000 معاف کر رہا ہوں. میں بولوں گا شاہ رخ بھائی ٹھیک ہے مسئلہ نہیں، میرے پاس تھا ہی کچھ بھی نہیں سوائے زیارتوں کے ثواب کے جو جنت میں میرے درجات بلند کرنے والے تھے. اب میں نے وہ اٹھا کر کے جو ہے ثواب، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ یہ میرا ثواب لے لیجیے. اب میرے پاس ثواب کی تھیلی ختم ہو گئی، اب کچھ بھی باقی نہیں، سب جھاڑو پوچھا مار کے میں نے دے دیا. اتنے میں عباس میں مل گئے، آگے جاتے ہے مولانا قادر ہے میں جنت میں جا رہا ہوں، آگا سب حساب کتاب ہو گیا، اور شاہ رخ بھائی کو 50 باقی تھا وہ بھی دے دیا، مطلب میرے 2,000 باقی ہے نا. آپ بولتے ارے میں کب لیا تھا، ارے آپ جب جا رہے تھے پیٹرول کو کم پڑ گئے تھے 2,000 روپے لیے تھے آپ نے، ہاؤ دیے. نہیں ہے بھائی نہیں ہے تو مجھے چاہیے نا ابھی، مگر اب بولیں گے سرکار وہ نیکیاں بھی نہیں ہیں میرے پاس، جتنے نیکیاں تھیں میں نے سب شاہ رخ بھائی کے حوالے کر دیا. کہا ٹھیک ہے آپ کے پاس نیکیاں نہیں ہے نا، میرے پاس کچھ گناہ پڑے ہوئے ہیں، وہ گناہ اٹھا کے میرے پاس ڈالے. تو گناہوں کا بوجھ 2,000 روپے کی خاطر مجھے اٹھا کے چلنا پڑتا پورا. ایک سلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو یعنی کسی حالت میں چھوٹنے والے نہیں ہیں. اگر کسی نے لیا ہے تو یہیں پر 1 روپے لیا 2 روپے دے کے ختم کر دیں، یہاں پر وہاں کا حساب نہ رکھے، وہاں کا حساب رکھا تو پھر پھنسنے ہی والا ہے، کسی اعتبار سے چھوٹنے والا نہیں ہے. نیکیاں نہیں، مسئلہ نہیں ہے، میرے گناہ میرے پاس رکھے ہیں کچھ، وہ آپ کے گزم میں ڈال دیتا ہوں، تو اٹھا کے گناہ کا بوجھ ہمارے سر پہ ڈال دیا جائے گا. وہ بھی آپ تو کیسا بخشے جائے گا، زیارت میں جو بن گیا اس کا جواب ملے آپ کو ملے. اگر وہ بھی زیارت ملے کر کے بھی اگر نہیں کرا ہوا نہیں کرا ہوا ہے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تو معاف بھی کر جاؤں گی، پورے گناہوں کا بوجھ میرے سر پر رہے گا. وہ گناہ آپ کو جی 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 پہلے اس کو بھگتنا ہوگا مجھے. نیکی بھی نہیں ہے آپ نے. ہاں انہوں نے بولا ٹھیک ہے تمہارے نیکیاں جو بولتے نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے، نہیں ہے، تو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کو وہی کرنا پڑے گا کہ میرے پاس اب نیکیاں نہیں ہے پوری، میں نے شاہ رخ بھائی کو دے دیا. عباس بھائی آ گئے 2,000 روپے باقی تھے نا آپ میرے دیجیے، میں کہا نہیں ہے بھائی، میں نے نیکیاں دی، بولے نیکیاں پورے جھاڑو پوچھا مار کے میں نے شاہ رخ بھائی کے حوالے کر دیا، اب کچھ بھی باقی نہیں ہے میرے اکاؤنٹ میں. بولے ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہیں، میرے پاس باقی ہے، تو تھوڑے گناہ ہے میرے پاس، وہ گناہ آپ لے لیجئے وہ 2,000 کے بدلے. تو وہ گناہ مجھے لینا ہے اور ان کی سزا بھگتنے کے بعد ہی میں جنت میں جاؤں گا. اب ایک صاحب 1 لاکھ روپے لیے تھے، مر گیا جی. میں گھر پہ 5 پر گیا ہوں گے تو بولے ٹوٹ جا رہے تھے، وہ کر رہے تھے گھڑے میں دن کا جو کھڑا تھا ایسا بڑا مجھے دکھا، میں نیچے ہوں، اس میں بڑا تمہاری ہمارے نیچے بیٹھے ناپ ہوتا تو بچی بڑی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، آپ آئیے گھر میں. بولا ہماں ہے بیٹھے گھڑے میں نہیں گھڑے میں لو، ارے نام نے آپ کیا ہے یا آپ وہیں جا کے لے لو. اچھی بات ہے بول دو آپ وہیں جا کے لے لو، تو وہاں ملیں گے. اللہ عادل ہے نا، اللہ جو اللہ کے دیر ہے اندھیر نہیں ہے. جو چیز ہم نے دیا ہے وہاں بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں. میں نے کہا 10 روپے بہت مہنگے پڑ جاتے ہیں وہاں پہ. وہاں گاندھی جی کہاں سے لائیں گے؟ کیونکہ نہ ہمارے کفن میں جیب ہے نہ قبر میں تجوری ہے. تو بہرحال ویسی صورت میں پیسہ زمین کے معاملے میں اگر کسی نے زندگی میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اگر کوئی زندگی میں کسی کی زمین ایک بالش زمین اگر غصب کر لیتا ہے ظلم کرتے ہوئے
تو کہتے ہیں قیامت کے روز وہ ایک بالش زمین 7 طبق کے ساتھ اسے نکالا جائے گا، نکال کے اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ اس وقت تک جو ہے وہ گلے پہ بوجھ بنا رہے گا جب تک کہ وہ بندہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ تو پھر وہ زمین کے لیے زندہ رہتے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں، واپس کر دینا، جس کا ہے اس کو واپس کر دینا۔ اگر واپس نہیں کیا تو ایک بالش کے بدلے 7 طبق کے، اب سوچئے ایک طبق کتنا ہوگا، اب اس کے بعد دوسرا طبق، پھر تیسرا طبق، ایسے 7 طبق ہے، 7 طبق کے ایک بالش کے اعتبار سے کیسے مثال دوں آپ کو میں، 7 لیئر سے زمین 7 لیئر سے، تو ہر لیئر کے ایک بالش نیچے تک پورا، جہاں تک لیئر ختم ہو رہا وہاں تک، ٹفن کے ویسا۔ اب مثال ہمیں آ جائے گی آپ کو۔ کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے دوسروں کی زمین خالی رہی، خود کی تو لہریں تھی تو بالکنی ڈال کے کیا کرتے معلوم، وہ آگے بڑھا لیتے، وہ اب کسی بھی نہیں ہے، وہ گورنمنٹ کی ہے، ڈال لی ہے۔ اگر گورنمنٹ اس چیز کی اجازت دے رہی ہے، اپروول ہے، اور وہ دیکھ کے بھی خاموش ہے، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک ٹرینڈ ہے، مثال ہم ہندوستان میں بھی آپ دیکھیں گے تو اکثر گھر ہمارے کیا ہے، نیچے تو یہاں سے اٹھتا ہے لیکن تھوڑا سا اوپر آنے کے بعد بالکنی باہر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسی صورت میں اگر گورنمنٹ ہمارے اس عمل سے جو ہے اگر ناراض ہے اور ناراضگی کا اظہار کرے تو جائز نہیں ہے، وہاں نماز بھی نہیں پڑھ سکتے آپ۔ لیکن جب سبھی ایسا کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کری جان دو بھائی کوئی مسئلہ نہیں، نکالنے تو بالکنی ہی تو باہر نکال رہے ہیں نا، تو اگر گورنمنٹ خاموش ہے تو پھر آپ کو کوئی اشکال نہیں۔ جی جی اگر کوئی کسی کو پیسے دیے اور انہیں بھی بھول کر پیسے دیتے تو کیا کرنا؟ اب انہوں بھی بھول گئے تو پھر وہاں پر مصالحت کرنا، بھائی آپ بھی بھول گئے میں بھول گیا، دنیا میں یاد دلاتے ہوتے تو میں آپ کو دے دیتا تھا، اب دنیا میں یاد نہیں دلایا میں بھی بھول گیا آپ بھی بھول گئے، اب یہاں پر بھی ہم لوگ ایک دوسرے کو بھول جائیں گے، ورنہ پھر تم میرے سے لے لو یا پیسے جی۔ اس کے علاوہ کوئی سوال انشاءاللہ؟ جی یہ زمین کے بارے میں اگر کوئی کسی شخص لاولاد ہے، انہوں نے کسی کو ایڈاپٹ کر لیے، پال لینا جسے کہتے ہیں، پالنے کے بعد پرورش ہوئی، پھر انہوں صاحب اولاد، تو پالے ہوئے بچے کا حق کیا ہے؟ چونکہ انہوں نے ان کو اپنی اولاد نیت کر لی کہ یہ میری اولاد ہے، ٹھیک ہے، اب بھلے ان کے بطن سے وہ جو ہے دنیا میں نہیں آئے، لیکن چونکہ انہوں نے اس کو اپنا ایک اولاد بنا کر اپنے پاس پیش کر لیا ہے، اور وہ جو جن کی شادی یعنی جن کو اولاد نہیں ہوئی ہے ان کے اگر کوئی رشتہ دار بہن کے بچے، بھائی کے بچے یا دیگر کوئی رشتہ دار نہیں ہیں تو ساری کی ساری میراث اس ایڈاپٹ کیے بچے کو جائے گی۔ لیکن اگر ان کے کوئی لوگ ہیں تو اب مجھے تھوڑا سا یہ مسئلہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایڈاپٹ کیے بچے کی یعنی اگر ان کے دیگر رشتہ داروں میں بھائی کے بچے ہیں، بہن کے بچے ہیں، یا بھائی ہے یا پھر بہن ہے، یا پھر اس کی والدہ ہیں اگر جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے تو پھر اس کے حقوق الگ ہے۔ تو یہ میراث کے تھوڑے سے گمبھیر مسائل ہیں، مجھے ایک دفعہ اور اس کے بارے میں دیکھنا ہوگا، لیکن یہاں تک اتنا پکا ہے کہ کوئی اگر رشتہ دار نہیں ہے، یہ بیچارے جو ہے یعنی بغیر اولاد کے ہیں، میاں بیوی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے ایک بچے کو اڈاپٹ کر لیا اور ان کا کوئی رشتہ دار باقی نہیں ہے دنیا میں، تو اب اس کی جتنی جائیداد ہوگی وہ اس کی ہوگی۔ اگر 8-10 سال کے بعد بچہ ہوا تو ان کا کیا ہے؟ پھر دونوں میں تقسیم ہوگی کس طریقے سے؟ 50%، مثلا ₹1,00,000 50,000 اس کو، 50,000 اس کو جائیں گے۔ لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا نے بیٹی پیدا ہوئی تو ایسی صورت میں بیٹے کو جو ہے ڈبل حصہ جائے گا، بیٹی کو ایک حصہ جائے گا، لڑکی کے لیے ایک حصہ۔ مثال کے طور پر اگر 2 بیٹیاں ایک بیٹا ہے تو ₹1,00,000 ہے تو ₹50,000 بیٹے کو جائیں گے، 25,000 ایک بیٹی کو، 25,000 ایک بیٹی کو جائیں گے۔ اس طریقے سے ₹1,00,000 تقسیم کیا جائے گا میراث۔ جو لڑکے کو ملتا ہے اس کا 50 ایسا بتا دیں۔ لڑکی کو جو ملتا ہے وہ ایک حصہ ہوتا ہے، لڑکے کو ملے گا تو 2 حصے ملیں گے۔ اگر نسب سے ایک ہی بچی پیدا ہوئی، نسب سے ایک ہی بچی پیدا ہوئی، جتنا بھی اس کے پاس میراث ہے سب کا سب بچی کو جائے گا۔ نہیں اڈاپٹ کرنے کے بعد ہوئی تو اچھا، ایڈاپٹ کرنے کے بعد اس کو لڑکی ہوئی، 8-10 سال کے بعد لڑکی کو وہی حصہ جائے گا، 25% ہی جائے گا، بچے کو 50% دیں گے۔ وہ رشتے دار ہے تو الگ ہی کون سا ہوگا؟ ہاں، اس کے لیے مجھے تھوڑا سا یہ مسائل دیکھنے ہوں گے انشاءاللہ، کیونکہ میراث کے مسائل روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتے تو میرے ذہن میں نہیں رہتے ہیں وہ۔ جی، جیسا عمرہ کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، یہ مسائل روزمرہ میں استعمال نہیں ہوتے تو وہ تھوڑا ذہن میں رہتے نہیں، تو بہتر انداز میں دیکھ کر کے انشاءاللہ میں
مطلع کروں گا. عمرہ کے لیے بھی آپ ذرا پوری تفصیل بتا دیے خود کبھی بھی بہتر رہے گا انشاءاللہ. مگر انشاءاللہ عمرہ کے جانے انشاءاللہ جس دن بھی آپ لوگ کا جانے کا ہو, آپ لوگ کا ٹکٹ ویزا لگ جاوے, مجھے بتائیے, اس کے لیے خاص ایک کلاس رکھی جائے گی اور عمرہ کے مسائل اس کے اندر باضابطہ بیان کیے جائیں گے. ورنہ ابھی فائدہ کیا نہیں, ابھی میں بیان کر بھی دوں گا میں عمرہ کے مسائل, تو نہ آپ کے پلے پڑنے والے نہ میرے پلے, جب تک کہ پریکٹیکل آپ میدان میں اتر کے ان چیزوں کا انجام نہ دے دیں. تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت, سوائے وقت خراب ہونے کی کچھ بھی نہیں ہے. جس دن آپ لوگ جانے والے ہیں, ایک ہفتہ پہلے معلوم ہوگا جانے والے ہیں عمرہ پہ, تو اس سے پہلے ہم لوگ 2-3 کلاس انشاءاللہ عمرہ کے مسائل ہی کے سلسلے سے رکھیں, کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ. چھوٹی سی گفتگو کریں. جی حکم فرمائیں. عمرہ گئے, جی پورے احکامات ہو گئے, جی مگر ان کو محسوس ہوا کہ ان کے کچھ سر کے بال گرے, تو اس صورت پر یعنی نہا لیے کر کے, جب جو نہا لیے انہوں نہانے کے وقت جو ہے نیت کر لینے کے بعد ان کے بال جو ہے سر کھو جائے, 2-4 بال ٹوٹ گئے, اس صورت پہ کیا ہے؟ اس صورت میں دیت ہے, کنگھی بھی نہیں کرنا ہے ویسی صورت میں. جی سر کھجا رہا نارملی تو کھجاتے ہیں, مطلب 2-3 بال ٹوٹ کے آ گئے, صفا مروہ ہو گیا, دیکھنا پڑے گا مجھے. بال نہیں منڈائے. جی ہمارا جو پوجا تھا وہاں کا پوجا تو لو ادھر کی لگی ارے کیا بات کر رہا آپ جانے والا ہے بالکل صحیح. انشاءاللہ عمرہ کے مسائل رہنے دیں, عمرہ کے مسائل رہنے دیں, میں انشاءاللہ عمرہ کے مسائل جانا میں اس کے لیے باضابطہ میں کلاسز رکھوں گا عمرہ کے مسائل کے لیے. جس وقت ماشاءاللہ ابھی دلی دور ہے کہتے, اچھا 13 رجب نزدیک ہے, کچھ 13 رجب کے عنوان سے کچھ ہو تو بیان کیجئے, میں انشاءاللہ حاضر خدمت. جی کیا کرنا چاہیے صبح سے شام تک؟ اچھا اس کے اوپر آپ ٹاپک دیں گے بچوں کو. جی حاجی بھائی بولے جی وہ سوال ذرا سن کے آپ جو ہے اس میں روشنی ڈالیے. کیا کسی کو 13 رجب میں ایزا دینا ہے, جیسے سائلنسرز نوجوان بچے گاڑی چلا رہے ہیں, جی ویسے بھی 10-15 منٹ ہی باقی ہے, مسئلہ نہیں. اس کے علاوہ کوئی سوال؟ ابھی دیکھیے اب 13 رجب کے عنوان سے بہرحال چونکہ ماہ رجب ہے, ماہ رجب میں بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ یا من ارجو, بسم اللہ الرحمن, یا من ارجو لکل خیر و آمن سخط عند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من سأل. یہ والی جو دعا ہے اس کو ہر نماز کے وقت پڑھنا مستحب ہے. کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہر رجب میں اس دعا کو پڑھتا ہے تو آخر میں ایک جملہ آتا ہے جو داڑھی کو پکڑ کے کہنا ہے, یا ذل جلال والاکرام, آہستہ آہستہ انگلی کو حرکت دینا, یا ذل النعماء والجود, یا ذل المن والطول, حرم شیبتی علی النار, خدایا میری اس داڑھی کو کیا کر جہنم کے اوپر حرام قرار دے, جہنم کے اوپر حرام قرار دے. تو یہ جو ہے دعا پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ماہ رجب میں جو کوئی بھی ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھے گا, اللہ تعالیٰ روز قیامت جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے گا. جی یا من ارجو لکل خیر اعمال میں مل جائے گی آپ کو, پہلی رجب سے لے کے آخری رجب تک ہر نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا ہے. یا من ارجو لکل خیر و آمن سخط عند کل شر, یا من یعطی الکثیر بالقلیل, یا من یعطی من سأل, یا من یعطی من لم یسألہ من لم یعرف تحننا منہ رحمہ, اعطینی بمسألتی ایاک جمیع خیر الدنیا و جمیع خیر الآخرہ, واصرف عنی بمسألتی ایاک جمیع شر الدنیا و شر الآخرہ, فإنہ غیر منقوص ما اعطیت وزدنی من فضلک یا کریم, یا ذل جلال والاکرام, یا ذل النعماء والجود. تو اس طریقے سے دعا کو پڑھتے ہیں. چھوٹی سی دعا, زیادہ کوئی بڑی نہیں, اس لیے پوری دعا میں اس لیے پڑھا تھا کہ آپ لوگوں کو پتہ چلے چھوٹی دعا ہے. اس کو آپ کو انشاءاللہ میں ہوا تو اسکرین شاٹ آپ کو بھیج دیتا ہوں, آپ اپنے گروپ میں اس کو بھیج دیں تاکہ دیکھ کے جو ہے نماز میں دن میں ایک نماز کے بعد ہی صحیح مگر اس دعا کو پڑھا کیجیے. ایک یہ ہوگا مستحب ماہ رجب کے عنوان سے. دوسرے کہتے ہیں کہ اس ماہ رجب میں پہلی اور درمیانی تاریخ میں اور آخری تاریخ میں 3 روزے رکھنے سے اللہ تعالیٰ پورے مہینے کے روزے رکھنے کا ثواب عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرے یہ ہے کہ بہرحال جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے میں محمد و آل محمد پر درود بھیجتے. ایک سلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی بچے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اپنی جو دعا
بچے بڑے بوڑھے کوئی بھی پڑھ سکتے، ٹھیک ہے، ثواب زیادہ ہے اس کو پڑھنے سے۔ اب وہ سوال یہ مت کرنا کہ بھائی ہمارا کوئی داڑھی ہے نہیں، ہم کہاں لگانا ہے نا، ٹھنڈی کو پکڑ کے آپ کو داڑھی پھر بھی بعد میں آ جائے گی۔ عورتیں بھی پڑھنا ہے دعا ہی، عورتوں کو تو کبھی داڑھی نہیں آتی ہے نا۔ تو بہرحال کیا کرنا ہے، دعا کو مستحب طریقے سے پڑھنا ضروری ہے بہرحال، ٹھیک ہے۔ اب 13 رجب کے عنوان سے اگر دیکھیں 13 رجب کے عنوان سے بہرحال یہ کہا جاتا ہے کہ 13 رجب کے لیے کوئی خاص اعمال نہیں ہے سوائے یہ کہ روزہ رکھا جائے اور ولایت امیر المومنین کا اعلان کرتے جائے، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ دعا پڑھنے کے لیے، یعنی اس دعا کو پڑھنے کے لیے تاکید کی گئی ہے، کیونکہ سب سے بڑی نعمت عظمیٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ولایت مولا کائنات عطا کیا ہے، اور ولایت مولا کائنات اگر ہم جو ہے اس کا اقرار کرتے رہے، نعمتوں کا شکریہ ادا اسی وقت ہوتا ہے جب اس کا اقرار کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر عباس بھائی نے مجھے بہترین ایک شیروانی سلا کے دیا، حالانکہ دیا نہیں ہے ابھی، میں مثال دیتا ہوں خالی، ٹھیک ہے، ایک شیروانی دیا، اب شاہ رخ بھائی نے پوچھا کیسے مولانا ماشاءاللہ شیروانی زبردست دکھ رہی ہے آپ کو؟ نہیں، عباس بھائی نے سلوایا ہے۔ انکل نے پوچھا ماشاءاللہ مولانا شیروانی اچھی تھی، عباس بھائی نے دلایا، تو عباس بھائی کو ایسا لگا بھائی میں نے ایک شیروانی دلایا مگر ماشاءاللہ کئی لوگوں کے سامنے چرچا ہوا، تو ایک اور شیروانی میرے لیے جو ہے تو خوش ہو کر کے دے دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ ذکر ہو رہا ہے نا بھائی۔ تو نعمتوں کا جو ہے ذکر کرتے رہنا یہ شکریہ ادا کرنے کے مترادف ہے، اور جتنا شکریہ ادا کرتے رہیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ اتنی ہی ولایت مولا کائنات پہ آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ جی، کھانا کھلانا یا خیرات، کھانا کھلانا، میٹھا کھلانا، شیرینی کھلانا، اور اس دن جو روزہ رکھے، مستحب روزہ رکھتے، اگر واجب روزہ ہے تو وہ بات الگ ہے، لیکن کوئی مستحب روزہ رکھیں 13 رجب کے عنوان سے، تو مثال کے طور پر میں روزہ رکھا، میں آیا عباس بھائی گھر ملنے کے لیے، بولے مولانا آئیے شیرین میٹھا کھائیے، انہوں نے کہا نہیں بھائی میں روزہ ہوں، تو پہلے سوال یہ کریں گے کہ آپ کا واجب روزی قضا ہے یا پھر مستحب ہے؟ بولے نہیں واجب روزی قضا ہے، تو آپ اصرار نہیں کر سکتے چونکہ واجب روزی قضا ہے، لیکن کہا نہیں میرا مستحب روزہ ہے، تو آئیے پھر میرے کو ثواب میں شامل کر لیجئے، تو وہ افطار کرائیں گے، تو اب مجھے چاہیے کہ میں اپنے روزے کو وہیں پر جو ہے افطار کر لوں، تو اللہ مجھے حرمت مومن باقی رکھنے کا ثواب ایک، دوسرے پورے روزے کا ثواب مجھے عطا کر دے گا۔ اگر میں نے نہیں توڑا مثال کے طور پر کہ میں تو بس روزہ رکھ لوں گا، تو روزے کا ثواب مل جائے گا، لیکن مکروہ یہ ہوگا کہ میں نے ایک حرمت مومن کو پامال کر دیا، یعنی ان کی بات کو نہیں رکھا، تو اس موقع پہ تھوڑا سا ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہاں 13 رجب دیکھیے منانے کا جو طریقہ ہے، ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام، ہم ہر بات میں جب حدیث ڈھونڈتے ہیں، ہر بات میں ہم روایت ڈھونڈتے ہیں، ہر بات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا مولا نے کہا ہے، مولا نے کہا کہ نہیں کہا، مولا نے کیا کہ نہیں کیا، تو اب ہم جو خوشی منا رہے ہیں، غم منا رہے ہیں، اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، ہمارا دین کامل ہے، ہر سوال کا جواب اس میں موجود ہے، اور ہر طریقہ سلیقہ ہمارے دین میں موجود ہے، ہر خوشی ہر غم منانے کا طریقہ موجود ہے، تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم واقعی طور پر اہل بیت اطہار کے چاہنے والے ہیں، تو اہل بیت اطہار نے اس خوشی کو کیسے منایا ہے۔ اب ہم کو الگ سے اپنی طرف سے کوئی چیزیں ایڈ کر کے اپنی نفسانی خواہشات کو پوری کرنے کا نام عید نہیں کہا جاتا، اسے کہتا ہے نفسانی خواہشات کو، نہیں، مولا کی خوشی میں اپنی خوشیوں کو اوپر ڈال دینا۔ جیسے مثال کے طور پر سائلنسر کٹوا رہے ہیں اور اتنی زور سے آواز کر رہے ہیں کہ بیچارے جو مریض نہیں بھی ہے تو مریض ہو جاتا ہے۔ بھائی خالی دنوں میں ہی دیکھ لیں آپ، اگر کوئی زیادہ ہارن لگاتا ہے تو سامنے لگے سر پھٹنے لگتا ہے، اس کے اوپر سے آپ جو ہے سائلنسر کٹوا رہے ہیں، کوئی بیچارے مریض ہیں، کوئی دل کے ہارٹ اٹیک کے مریض ہیں، کوئی بہرحال جو ہے آرام کرنا چاہتے ہیں، کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی ہے، کوئی مریض بھی نہیں ہے مگر نیند پوری نہیں ہوئی، بیچارے جو ہے جشن و مصروف تھے اور ولایت مولا کائنات کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، کچھ دیر سونا چاہتے تھے، اب آپ نے سائلنسر کٹا زور سے آپ جو ہے آواز دینے لگے، یہاں تک کہ بیچارے کی نیند ختم ہو گئی۔ اب جو بہتر انداز میں ولایت مولا کائنات کو پہنچانے کی کوشش کرنا چاہ رہا تو کچھ دیر آرام کر کے وہ نہیں پہنچا پا رہا، اس کے ذمہ دار بھی آپ، اس کے ذمہ دار بھی آپ۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ نہیں، اس کو کہتے ہیں نفسانی خواہشات کو پورا کرنا۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی نے ارشاد فرمایا کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث ننگوار نہ بنو، یعنی کیا مطلب، تم کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ مکتب جعفریہ کا پڑھا ہوا ہے،
ہمارے لیے باعث زینت بنو، یعنی آپ کے کردار سے آپ کے آئمہ کی پہچان ہوگی۔ اگر آج آپ مثال کے طور پر الٹے سیدھے کام اور جو ہے اس طریقے کے لوگوں کو ایذا اور اذیت پہنچانے کام کریں گے تو لوگ دیکھ کے کہیں گے دیکھو ان کے شیعوں کو ان کے اماموں نے یہی تعلیم دی ہے، تو آپ کے اعمال کی بنا پہ آپ کے آئمہ کی پہچان ہو جائے گی۔ کہ آپ کے آئمہ کی پہچان آپ کو کیسے کروانی ہے؟ کہ اپنے اعمال سے، اپنے عادت سے، اپنے کردار سے، اپنے رفتار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اخلاق کے ذریعے سے۔ رسول السلام نے کوئی دین اسلام کو تلوار کے زور پہ نہیں پھیلایا، ہمیشہ اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے رفتار و گفتار کے ذریعے سے دین اسلام کو پہنچایا۔ اسی لیے مولا فرماتے ہیں کہ کسی کو تم کہو مت کہ تم یہ کرو، تم خود کر کے دکھاؤ تاکہ دوسرا اس کام کو انجام دے سکے۔ تو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، خود انسان کو اس چیز پہ اگر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھ کے لوگوں تک آپ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں مولا علی کی ولادت کا، پیغام پہنچائیے۔ اور بھی طریقے، بہت طریقے ہیں جو ہے پیغام پہنچانے کے۔ لوگوں کے گھر جائیے آپ، چھوٹا سا ایک جو ہے میٹر لکھیے مولا کائنات کے سلسلے سے کہ مولا کائنات کو ہم خوشی کیوں منا رہے ہیں، آج ولادت ہوئی تو کون سا مولود ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، اور ولادت ہوتے ہوئے کون سے ایسے معجزات ہیں جو رونما ہوئے ہیں، کہ ان معجزات کو لکھیں۔ اور اس طریقے سے مولا کائنات کی شخصیت کو غیر مسلمانوں میں بھی آپ اجاگر کر سکتے ہیں، ایک چھوٹے سے مٹھائی کے ڈبے کے ذریعے سے، ایک چھوٹے سے لڈو کے ذریعے سے، ایک پانی کی بوتل کے ذریعے سے آپ پیغام مولا کائنات کو گھر گھر پہنچائیں تاکہ لوگ اس سے آشنا ہو۔ جیسے جیسے اہل بیت اطہار سے لوگ آشنا ہوتے جائیں گے ویسے ویسے اہل بیت کے نزدیک ہوتے جائیں گے۔ میں تو آج کے دور میں کہتا ہوں دوسروں کو شیعہ کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہماری اپنی قوم کو ہم صحیح طور پہ شیعہ اصلاح کریں۔ ہمارے پاس ہی ہمارے گھر میں خود بہرحال جو ایسا مسئلہ ہے، بگڑے ہوئے ہم باہر والوں کو سدھارنے چلے، اس کو بولتے ہیں کہ جو ہے پہلے آپ اپنے دامن میں جھانکیے بعد میں کسی اور کی طرف۔ اگر ہم نے کسی کو چاہا کہ آپ شیعہ ہو جائیے، اب انہیں بھی شیعہ ہو کے ایک اور جو ہے سر کٹانے والوں میں اضافہ ہو گیا، ہمارے اور دوڑتے سر بڑھ گیا، پہلے 10 تھے اب 2 اور بڑھ گئے 12 ہو گئے مثال کے طور پر۔ فائدہ ہے کیا؟ ویسے شیعوں کو آپ ویسے شیعہ بن نہیں، ویسے شیعہ نہیں۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے لیے باعث افتخار بنو، باعث افتخار ہے تم کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے یہ ہے مکتب جعفر صادق کا پڑھا ہوا۔ کون ہے وہ؟ مالک اشتر ہے۔ کون ہے وہ؟ آپ کے جو ہے مقداد ہے، عمار ہے، اور پھر جناب کمیل ہے۔ مالک اشتر پر مولا علی کے سپہ سالار، مولا علی کے لشکر کے سپہ سالار، کمانڈر آف چیف۔ وہ گزر رہے تھے، کسی نے اٹھا کے، وہ سنا ہوگا آپ نے، کہ کسی نے کھجور کھایا، گٹلی پھینک کے جناب مالک اشتر کو مار دیا۔ جیسے مارا پھینکا اور ہنسی مذاق کرنے لگے آپس میں۔ تو اس میں سے ایک شخص مالک اشتر کو جانتا تھا، کہتا تم نے کس کو گٹلی مارا؟ پتا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ ہوگا کوئی، کہ یہ علی کے لشکر کا سپہ سالار مالک اشتر ہے۔ جیسے سننا تھا اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی۔ اب یہ بغیر چپل ہی کے دوڑنے لگا، جب تک کہ مالک اشتر مسجد میں جا چکے تھے، نماز میں مشغول ہو چکے تھے۔ اب یہ مسجد کے باہر کھڑا ہوا کہ نماز ختم ہوگی، اب آئیں گے تو میں ان کو جو ہے معذرت خواہی کروں، اب آئیں گے تو میں معذرت خواہی کروں۔ ویسی صورت میں وہ مالک اشتر کا انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ وہ نماز پڑھ کے جب باہر آئے، ہاتھوں کو جوڑا، قدموں پہ پیر رکھا، قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ اے مالک اشتر، میں آپ کو جانتا نہیں تھا، لہذا میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کیا، مجھے آپ معاف کر دیجئے۔ کہا تو اب آگے مجھ سے معذرت خواہی کر رہا ہے، میں تو کب کی 2 رکعت نماز پڑھ کے تیرے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا۔ تو یہ کردار اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کا ہونا چاہیے۔ جناب کمیل جب بادشاہ نے تماشا مارا تو اختیار تھا کہ وہ انتقام لے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود اسے معاف کر کے بتایا کہ ہم علی کے چاہنے والے، اس مکتب کے ماننے والے ہیں جسے مکتب اہل بیت کہا جاتا ہے۔ تو مکتب اہل بیت نے ہمیں بتایا کس طریقے سے خوشی منانا ہے، کس طریقے سے غم منانا ہے۔ اگر ہم ان کے چاہنے والے ہیں، ان سے محبت قدم بھرتے ہیں تو ان کے بتائے ہوئے، اور یقین جانے نہ جانے آپ کے بہرحال یہ اب 13 جب آئے گا تو مسئلہ یہ ہوگا، باجے، شہنائیاں اور پتہ نہیں کیا کیا، بہرحال چیخ پکار۔ صحرا لے جانے کا جائز دیکھیں صحرا بذات خود صحرا لے جانا کوئی قباحت نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں مولا سے، لیکن اظہار ایسا ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی حرام کام نہ ہونے پائے۔ میوزک لگ رہا ہے، میوزک ڈی جے لگا رہے ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ عرش الہی کے نام کے جس کو اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھ کے رکھا، پاک و پاکیزہ، جس کے لیے کہا کہ ہر طرح کی نجاست ان سے دور ہے، اور ہم اس میں حرام میوزک کے ساتھ ان کا نام لے رہے ہیں۔ ہم بتانا چاہ رہے ہیں خدا تو جتنا چاہے
نجاست سے اہل بیت کو دور رکھ، لیکن ہم نجاستوں کو اہل بیت تک پہنچائیں گے۔ ایسی محفل میں شریک ہونا بھی ایسی محفل میں شریک ہونا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام بے جو ہے کوئی روح رعایت کے بغیر حرام۔ جہاں پر ڈی جے ہو، جہاں پر گانا بجانا ہو، جہاں پر مولا علی کے نام کی توہین ہو رہی ہو، وہاں پر جانا جائز نہیں ہے۔ بس دعا کرنا قوم کے لیے میرا رجب۔ بس خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو واقعی طور پر تعلیمات اہل بیت کو حاصل کر کے اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمارے تمام مؤمنین و مؤمنات کو واقعی طور پر شیعان حیدر قرار بننے کی توفیق عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہمیں قرآن پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں علم کے نور سے منور فرما۔ معبود ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، جنت اعلیٰ علیین جوار رحمت و جوار معصومین جگہ عطا فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہم میں سے جو بھی مقروض ہیں ان کی قرض کو غیب سے ادا فرما۔ ہم میں جو بھی باروزگار ہے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق و روزی میں ترقی، ہمارے دسترخوان میں وسعت و برکت عطا فرما۔ ہم میں جو بے روزگار ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے روزی کے راستے فراہم فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری تمام دعاؤں میں خاص دعا یہ ہے کہ گناہ گار آنکھوں کو روضہ جنت البقیع بنتا ہوا دیکھنا نصیب فرما، اور دشمنان جنت البقیع کو نیز نابود فرما۔ اب تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا ہماری نسلوں میں ولایت علی و عزاداری مولا حسین کو قائم و دائم فرما، دشمنان ولایت علی و عزاداری مولا حسین کو نیز نابود فرما۔ تمام علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص آیت اللہ سیستانی، آیت اللہ خامنہئی کو اپنے حفظ و امان میں فرما، انہیں شر اشرار کے شر سے محفوظ فرما، حاسدین کی بری نگاہوں سے محفوظ فرما، منتقم خون حسینی بقیت اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے تمام اعمال سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی و خوشنود فرما۔ انشاءاللہ ہم سب کو اپنے زمانے کے امام کے ناصروں و مددگاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد وآلہ الطاہرین، بآواز بلند صلوات اللہ۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جملہ مومنین مومنات بالخصوص جو حضرات یہاں تشریف فرما ہم تمام کے مرحومین کے لیے اصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔